مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بالکل متحد رہیں، فرقہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، الگ اپنی ڈفلی بنانے کی اجازت نہیں ہے، الگ ٹولی بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی مدرسے، کسی مرکز، کسی جماعت، کسی تنظیم کو صرف اور صرف اس معنی میں بنانے کی اجازت ہے کہ کام پھیلا ہوا ہے، بڑھا ہوا ہے، دائرہ وسیع ہے، تو آپس کے تعاون کی خاطر کسی نئے علاقے میں ایک مدرسہ قائم کر دیا جائے، مسجد بنا دی جائے، تاکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں، سب مل کر دین کی خدمت کرتے رہیں۔ اگر اس نقطۂ نظر سے کسی ادارے کو وجود میں لایا جا رہا ہے تو وہ اسلامی ہے اور اس پر اللہ میاں کا ٹھپا لگے گا، اور اگر یہ مقصد نہیں ہے، اپنی الگ دفلی بنانا ہے، اپنے الگ مسلک کو پیش کرنا ہے اور اپنی الگ جماعت دکھانی ہے، دوسرے سے اختلاف کو نمایاں کرنا ہے، تو پھر یہ مسجد ضرار کی طرح ہے، یہ نفاق کا اڈا ہے۔ اللہ سے اس مسجد کا، اس مدرسے کا، اس سینٹر کا، اس جماعت کا کوئی تعلق نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب لوگ مل کر ہیں مسلمانوں، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو، الگ الگ مت ہو، ٹولیاں مت بناؤ، الگ جماعتیں اور فرقے مت بناؤ جو تفریق پیدا کرے۔ الگ جماعت ہے، الگ خدمت کے لیے، الگ الگ تخصصات اور اسپیشلائزیشن کے لیے۔ کوئی کام کر رہا ہے تزکیے کا، کوئی کام کر رہا ہے تعلیم کا، کوئی کام کر رہا ہے تصنیف و تالیف کا، کوئی کام کر رہا ہے دعوت و تبلیغ کا، کوئی کام کر رہا ہے جہاد کا، کوئی کام کر رہا ہے کسی اور نوعیت کا۔ یہ الگ الگ محاذ ہیں، ان پر کام ہو رہا ہے۔ امت ایک ہے، جماعت ایک ہے، قائد ایک ہے، امیر ایک ہے، دل ایک ہے، دماغ ایک ہے، اس شکل میں جائز ہے۔ اور اگر وہ شکل نہیں ہے، نزاع کی شکل ہے، تو اللہ میاں کا کہنا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑنا نہیں، اگر جھگڑو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے، ہوا اکھڑ جائے گی، اللہ کہہ رہا۔ اور مدینہ منورہ میں قباء کی مسجد کے پاس حضور پاک علیہ السلام کے پاس آنے والے صحابہ کی طرح، جو صحابہ کی طرح حضور کی خدمت میں آتے تھے، مسجد میں بیٹھتے تھے، تقریر سنتے تھے، جہاد میں بھی ساتھ چلے جاتے تھے، ایسے لوگ جو ظاہر میں اتنے مقدس اور پاک تھے، انہوں نے جب ایک مسجد بنائی اور نیت اس میں دوسری تھی کہ اپنا اڈا بنانا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون لا تقم فیہ ابدا۔ جن لوگوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، تفریق پیدا کرنے کے لیے، الگ ٹولی بنانے کے لیے، الگ حلقہ بنانے کے لیے، اور مسلمانوں کے خلاف کمین گاہ بنانے کے لیے اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے اور دشمنوں کے لیے گویا ایک اڈا فراہم کیا، اے نبی آپ اس میں نماز مت پڑھیے گا، بلکہ اللہ کی طرف سے اندر اندر یہ وحی آئی کہ اس مسجد کو توڑوا دیجئے، جلوا دیجئے، راکھ بنا دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے قریب اس مسجد کو جلوا دیا، راکھ میں تبدیل کروا دیا، مسجد تھی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنا سخت حکم ہے آپس کے اتحاد کا، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا مطالبہ کتنا زبردست ہے۔